السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایمان لانے کے فائدے، آج اس کا چھٹا حصہ اور آخری حصہ ہے اور 21واں فائدہ اس میں ایمان لانے کا بیان کیا جائے گا۔ روز قیامت ایمان والوں کو جنت کا راستہ دکھانے کے لیے ایک نور مقرر ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد باری تعالی ہے، سورہ الحدید آیت نمبر 12، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ جس دن تم مومن مرد اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ آج تمہارے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں ہمیشہ رہو گے، ان میں ہمیشہ رہو گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ایمان لانے کا 22واں فائدہ، جس کے دل میں رائی برابر ایمان ہوگا وہ بھی جہنم میں نہیں رہے گا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو بھی دوزخ سے نکال لو، تب ایسے لوگ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور وہ جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر نہر حیات میں ڈالے جائیں گے۔ اس وقت وہ دانے کی طرح اگائیں گے جس طرح ندی کے کنارے دانے اگ آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل النار احد فی قلبہ مثقال حبۃ خردال من ایمان۔ ایسا کوئی بھی شخص ہمیشہ کے لیے آتش جہنم میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں رہے گا، اپنی سزا پوری کر کے وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ایمان لانے کا 22واں فائدہ، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا اسے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دے کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعوہا 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا، اے کاش مجھ کو میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش موت عبدالعباد کے لیے میرا کام تمام کر چکی ہوتی، آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا، ہائے میری سلطنت خاک میں مل گئی۔ حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو
اور توق پہنا دو، پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دو، پھر زنجیر سے جس کی ناپ 70 گز ہے جکڑ دو۔ یہ نہ تو اللہ جل شانہ پر ایمان لاتا تھا۔ جو شخص ایمان لانے کے بغیر فوت ہو جائے گا، مر جائے گا، اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں یہ نقشہ بد کھینچا ہے۔ سورۃ الحاقہ اور 25 سے 33 نمبر آیت کا یہ ترجمہ ہے کہ وہ کہے گا کہ کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا اور مجھے یہ بتایا ہی نہ جاتا کہ میرا حساب و کتاب کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اسے پکڑ کر توق پہنا دو، پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دو، پھر زنجیر سے جو 70 گز لمبی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ اسے جکڑ دو، کیونکہ اس نے اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان نہیں لایا تھا، اس نے اللہ کے ساتھ ایمان باللہ نہیں تھا اس کا۔ تو ایمان لانے کے فائدے کا سلسلہ آج اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو آگے جو سلسلہ بیان ہوگا وہ اسلام لانے کا فائدہ ہے، اسلام لانے کے فائدے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر اسلام لانے کے فائدے کیا ہیں، یہ جو پیچھے میں نے آپ کو بتایا ہے، اس میں ایمان لانے کے فائدے ہیں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ آئندہ اسلام لانے کے فائدے کیا ہیں وہ آپ کے گوش گزار کیے جائیں گے۔ تو اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔